ستائے. سورت مزمل کا سن کے میرے اندر وہ کالی کملی کی تڑپ شروع ہو گئی تھی. مجھے اشفاق احمد صاحب نے بتایا تھا، ان کی ایک بیٹھک ہوا کرتی تھی زاویے کے نام سے، اور وہاں پہ شرکت کا موقع بھی ملا اور ان کے ساتھ بیٹھنے کا بھی موقع ملا. مزمل سے عشق تھا، تو وہ کیونکہ وہ اس عشق کے بنا پہ اس کی تلاوت کا ایک ہر قاری اپنے انداز میں کرتا تھا. تو باقی لے آیا وہاں سے واپس، تو ہم نے آنکھیں کھولی اور سب نے اپنے ارد گرد دیکھا. کہتے ہیں مجھے سب کے دیکھنے کے انداز سے پتہ چلا کہ سب نے وہی ایکسپیرینس کیا جو میں نے کیا. پھر ہم نے جب پوچھا کہ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں سعدیہ سہیل، آپ کی دوست، آپ کی ہمدرد. میرے ہم وطن بھی ہیں، ہم مذہب بھی ہیں، اور تمام جو مجھے سنتے ہیں، مجھے دیکھتے ہیں، میری فیملی ہیں. میں ان کو ایک آج بہت ہی خوبصورت وظیفہ بتانا چاہتی ہوں، جس کی اہمیت اور اس کی ماشاءاللہ جو ایک اس کے فضائل ہیں وہ بہت ہی بے شمار ہیں. اور میں آپا کی موجودگی میں ان کی پرمیشن کے ساتھ یہ آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں. جب آپ کے تمام مسائل آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں، آپ کے معاشی مسائل ہوں، آپ کے ذہنی مسائل ہوں، جسمانی مسائل ہوں، صحت کے معاملات ہوں، گھر میں ناچاکی ہو، بچوں کی شادی بیاہ کے مسئلے ہوں، اور ڈفرینٹ نظر بد اور چیزیں جو آپ کی زندگیوں میں خلل پیدا کرتی ہیں، اور وہ کام رکے ہوئے ہوں، آپ کو ایسا لگے جیسے کسی نے تمام سسٹم کو بلاک کیا ہوا ہے، تو یہ ایسا کلام ہے جس کے پڑھنے میں آپ کو بہت ہی ثواب حاصل ہوگا. اچھا، میں اس سے پہلے اس سورہ کا جو ذکر، جو سورہ پڑھنی ہے وہ سورہ مزمل ہے. سورہ مزمل کہتے ہیں چادر اوڑھنے والے کو، کالی چادر جو، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی لاڈ اور بہت ہی پیارے طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے کہ وہ میرے کالی چادر اوڑھنے والے، پیار سے، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس میں اللہ تعالیٰ کی ان کے لیے محبت، پیار، اپنائیت، کلوزنس شو ہوتی ہے. تو اس وظیفے سے بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہتی ہوں جو مجھے اشفاق احمد صاحب نے بتایا تھا. ان کی ایک بیٹھک ہوا کرتی تھی زاویے کے نام سے، اور وہاں پہ شرکت کا موقع بھی ملا اور ان کے ساتھ بیٹھنے کا بھی موقع ملا. تو انہوں نے بتایا کہ ایک محفل حضرت وہ جو ہمارے بہت ہی مشہور زمانہ ہمارے ہیرو سلطان راہی صاحب، پنجابی فلموں کے بڑے شاہکار ہیرو تھے، لیکن ان کا یہ رخ، فلمی رخ تو لوگوں کو معلوم تھا، لیکن روحانی رخ ان کا جو تھا نا زندگی کا، وہ اتنے لوگوں کو علم نہیں تھا. ان کے گھر میں بے شمار پیسہ ہونے کے باوجود گھر میں کوئی صوفے نہیں تھے، وہ زمین میں بیٹھتے تھے عاجزی انکساری کی وجہ سے. اسٹوڈیو میں مسجد بنانے والے وہ اذان خود دیتے تھے، اہتمام کرتے تھے، لیکن بہرحال وہ ایک اہتمام کرتے تھے اپنے گھر میں کہ بہترین دنیا کے قاری جو ہے نا لوگ، جو پرومیننٹ، انہیں اپنے گھر بلا کے، اپنے ملنے والے دوستوں احبابوں کو بلا کے تو خوب ایک آیت پکڑ لیتے تھے اس کی قرت کا. خاص طور پہ ان کو سورہ مزمل سے عشق تھا، تو وہ کیونکہ وہ اس عشق کے بنا پہ اس کی تلاوت کا ایک ہر قاری اپنے انداز میں کرتا تھا. تو باقی جو لوگ شامل ہوئے ہوتے تھے وہ آنکھیں بند کر کے اس سے لطف اندوز ہوتے تھے. تو اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ میں وہاں بیٹھا تھا جب بہت اعلیٰ ماشاءاللہ قاری تھے، ایک نے ایک سے بڑھ کر تلاوت فرمائی، لیکن جیسے ہی سلطان راہی نے آخری میں کہا میں خود بھی کروں گا تلاوت، تو کہتے ہیں سب نے کہا کہ اس نے کہا سب کو کہ آنکھیں بند کر لیں. کہتے ہیں ہم سب آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے. جب اس نے تلاوت شروع کی تو کہہ رہے تھوڑی دیر کے بعد سب کی آنکھوں کا منظرنامہ چینج ہو گیا. ہم سب نے دیکھا کہ ہم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھڑے ہیں اور وہاں گریہ وزاری کر رہے ہیں، پیار کا اظہار کر رہے ہیں، سجدہ ریز ہیں، سلام و درود بھیج رہے ہیں، اور ایک ایک کونا، ایک ایک جگہ کا زیارت کروائی جا رہی ہے.
کہتے ہیں ہم سب اتنا کھو گئے کہ ہم اس دنیا میں رہی نہیں. ہم وہاں پہ ایسے لگا کہ ہم روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیٹھے ہیں اور سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ اور کر رہے ہیں. تو جیسے ہی انہوں نے تلاوت ختم کی تو ایسے لگا جیسے ہمیں کوئی کھینچ کے لے آیا وہاں سے واپس. تو ہم نے آنکھیں کھولی اور سب نے اپنے ارد گرد دیکھا. کہتے ہیں مجھے سب کے دیکھنے کے انداز سے پتہ چلا کہ سب نے وہی ایکسپیرینس کیا جو میں نے کیا. پھر ہم نے جب پوچھا کہ تو سب نے کہا ہاں ہم نے تو زیارت کی اور اس طرح ہمیں موقع ملا. تو انہوں نے کہا کیا ایسی وجہ ہے کہ باقی نے بھی کرت کی ایک سے ایک خوبصورت، لیکن آپ کی کرت پہ جو ہمیں دیدار نصیب ہو گیا روزہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ ان کا بڑا سادہ سا انسان تھا. بڑے سادے الفاظ میں انہوں نے کہا کہ لوگ سورہ مزمل کو جانتے ہیں اور میں مزمل والے کو جانتا ہوں. مطلب ان کا عشق جو تھا رسول کریم سے صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اتنا زیادہ تھا کہ اس عشق کی لے میں جو وہاں بیٹھے تھے انہوں نے نظارہ کر لیا. بہرحال یہ سورہ وہ سورہ ہے، اس کا آپ نے کرنا یہ ہے، کوئی آپ کو مسئلہ ہے پریشانیوں کے لیے، آپ نے 3 دن ہر روز 41 بار پڑھنی ہے. اور ظاہری بات ہے ایک انسان کے لیے اتنا پڑھنا، حالانکہ یہ چھوٹی ہے، مشکل ہے، تو اس میں اگر آپ نے ساتھ کسی کو شامل کرنا ہے تو وہ خونی رشتے آپ کے، کوئی ماں بہن بیٹی اس طرح کے رشتے جو آپ کے قریبی رشتے ہیں، وہ چند لوگ بیٹھ کر ایک ہی وقت تعین کر کے 3 دن 41 بار پڑھ کر اپنی مشکلوں کے لیے اللہ کے آگے سرنگو ہو کے، سجدہ ریز ہو کے، اول و آخر درود پاک کا ورد کر کے اللہ کے حضور اپنی مشکلات بیان کریں. جو مشکلات سوچ کے جن کی نیت کر کے کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ 3 دن میں اللہ تعالیٰ اس میں کس طرح آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. بہت شکریہ. آنا ہے قبر میں اندھیرا، تم چاند بن کے آنا، اے کالی کملی والے للہ کرم کمانا. طوفان میں گھری ہوں، مشکل میں آپ پھنسے ہوں، مشکل ہے یا محمد، مشکل سے آپ بچانا، اے کالی کملی والے للہ کرم کمانا. کالی کالی کملی دی یاد ستائے، سوہنے محمد باجھوں چین نہ آئے. کالی کالی کملی دی یاد ستائے، پھٹ پھٹ روندے میرے پیراں دے چھالے، راواں وچ چھڈ گئے قافلے والے. واٹ مدینے والی کون دکھائے، چین نہ آئے. کالی کالی کملی دی یاد ستائے. سورت مزمل کا سن کے میرے اندر وہ کالی کملی کی تڑپ شروع ہو گئی تھی. میں نے پھر مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے کہا سعدیہ یہ ذرا میرے بیان بھی اس میں شامل ہو جائیں کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے اپنے دروازے کی ہم سب کو حاضری نصیب فرمائے، اور اپنے حبیب کے صدقے کالی کملی کی چھاؤں میں جب روز محشر شدید گرمی ہوگی اور اللہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ.